بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علی الیاسین، صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، ایصال ثواب دی دعایا تقریب و محفل دے اندر آپاں حاضر ہیں۔ بارگاہ قدس و دعائے رب وحدہ لا شریک آپاں ساریاں دی حاضری قبول فرماوے۔ جس دوست واسطے آپاں اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دی مغفرت بخشش فرماوے جی۔ رب تبارک و تعالیٰ ان دیاں امانتاں دی حفاظت فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جملہ ورثاء کو صبر دی توفیق عطا فرماوے۔ عزیزان گرامی، یقیناً اے محفل ایصال ثواب دی محفل ہے۔ تساں تے میں دور و نزدیک تو چل کے آئے ہاں، جتنے بھی دوست احباب وسیب دے علاقے تے برادری دے اکٹھے ہوئے ہاں، مقصد عزیزان گرامی کچھ کلمہ کلام پڑھسوں، کچھ سنسوں تے سارے ملتے رب دی بارگاہ دے اندر ہوں مرن والے دی مغفرت بخشش دی دعا کرے سوں جی، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان دی قبر کو جنت دا باغ بناوے جی۔ اسے عنوان تے چند معروضات پیش کرنیاں نے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ کلمات حق بولن دی توفیق عطا فرماوے۔ تیرے تے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک صحابی ہے جس کا نام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر چھوٹی ہے، قد کاٹ چھوٹا ہے۔ ایک جاڑے اپنی ماں دے کولو وائن تے عرض کیتا نے، اماں میں کو اجازت دیو، میں نبی سے کو ملنا واسطے بہنا۔ میں کو اجازت دیو، میں نبی سے کو ملن بہنا۔ یقیناً عزیزان گرامی اچھے کام واسطے بہندے پیان، نبی دی زیارت واسطے بہندے پیان، لیکن وقت بھی اجازت ماں دی گدی نے۔ اج میں کو جوانی دا نشہ، میں کو علم دا نشہ کہ میں حافظ ہاں، میں قاری ہاں، میں عالم ہاں تے میں کو مفتی دا لیبل لگو ہے۔ میرا پیو جٹ ہے، میرا پیو وہی وہائے، ان دے کپڑے استری والے کہنی ہوندے تے میں کہیں ونجا، میں پیو کولو ماں کولو پوچھنا گوارا ہی نہیں کیتا
یاد رکھ لے عزیزان گرامی، چاہے تو جتنے چنگے کام واسطے ونجے ماں پیو دی اجازت لائے ویسے تے نال اجرن اجازت لے سن نا تے ایک سونا جملہ بھی وہ نال بولے سن وانج پتر خیر ہوگی. ایویں ہے یا کوئی نا؟ سیانے سے وڈے لوگ بیٹھے ہو عزیزان گرامی تے پتراں تے اولاد والے بیٹھے ہو. ایک جملہ توجہ نال سماعت فرماؤ. تیرا بیٹا ہوئے سویرے سکول پڑھانا سے ونجے تے بھاویں مدرسے واسطے ونجے تے بسترا جڑے ویلے اس نے اپنا بستہ تیار کر گیتا تے گھر نکلن تو پہلے آدھے السلام علیکم بابا جی. جرن انہوں 2 بجے چھٹی ہوئی ہے، 4 بجے چھٹی ہوئی ہے، واپس آئے واتی آکھا سی السلام علیکم. میں صرف تیرے کو ایو پوچھنا چاہنا، تیرا دل خوش تھیندا ہی سلام تے؟ تیرا دل خوش تھیندا ہے کہ میرا پتر چنگا ہے کہ ویندا پی ہے تاں بھی اجازت کیتی سی، سلام کرتے ویندا پی ہے، واپس آئے وت بھی سلام کیتا سی، وت بھی خیریت دریافت کیتی سی. یقیناً عزیزان گرامی جرن بال دیے تربیت ایک کیفیت ہے، ماں پیو راضی بھی ہوندا ہے، دلو دعا بھی عطا کریندا ہے. بس ایک جملہ ذہن نشین کر لے تو بھی کہندا جایا ہے. تیرا بھی کوئی ماں پیو ہے، تو آسمان تو ڈٹھی مخلوق نہیں ہے. تیرا بھی ابا ہے، تیری بھی اماں موجود ہے. اگر تیرا پتر تینو ویندے سلام کرے تے آندے سلام کرے تو خوش تھی میں تے دعا لے میں وقت کو کہہ دی دعا ماں دی ضرورت ہے. فرمایا اے نہ تکیا کر کہ میں پڑھا لکھا تے میں عالم فاضل تے میں ایم پی اے، میں ایم اے نے، میں بی اے، میں فلاں ڈگری میرے کول. فرمایا رکھ ڈگری اپنے سکنے عزیزان گرامی، جتھے تیرے ماں پیو دی دعا پہنچا سی اتھے ڈگری تینوں نہیں پہنچا سکتی. یار جی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، استاد قبلہ مفتی محمد الطاف احمد صاحب چشتی. ایک عزیزان گرامی ایک کتاب ہے ماں پیو تے اولاد دی. ایک کتاب لکھیندی پئی ہے جڑا کوئی تو اپنے ماں پیو نال سلوک کرے نہ پیے. ایک کتاب لکھیندی پئی ہے لکھن والی تیری اولاد ہے، پر جڑا کوئی تو اپنے ماں پیو نال کرے نہ پیے نا اپنی اولاد تو بھی ہوں دی توقع رکھے. توجہ ہے ذرا. اے نہ سمجھی کہ میرے ماں پیو میں کو پڑھایا کہنا تا کرتے غفلت ہوئی ہے. میں پتروں نو پڑھانا پیا، حافظ بنانا پیا، عالم تے قاری پیا بنانا. فرمایا بھاویں بنسن عالم تے بھاویں بنسن قاری. فرمایا جڑا کوئی تے پا پیو نال کیتا او قاری تیرے نال کرے سن، او حافظ تیرے نال کرے سن. جی بندے دے پھر دے چوکھی دیر لگدی ہے. اے نہ سمجھی کہ انہاں کو علم بچا لے سی تے میرا ادب تے حیا کرے سن. ایک جملہ ذہن نشین کر لو. سب تو پہلے جے کو مار پئی اللہ دی مخلوق ہے چوندا نہ آندا تو کو جے کو اللہ تعالی ارشاد فرمائے اخرج منها فانک رجیم، او نکل ایتھوں رب دی بارگاہ چ رون والا تے عالم پڑھا لکھا دی جان گرامی خالق کائنات نے کیا ارشاد فرمایا چوکی تو بسرا تے نکل. میری جنت دے نعمتاں دا تو حقدار نہیں ہے. مولا کریم کیوں؟ فرمایا میں تا کو آکھا میری یار دی تعظیم کر، میں تینوں آکھا میرے پیارے دی تعظیم کر کو سجدہ کر. تو عقیدگی ہے، تو سمجھتا ہے کہ شاید میں نے علم بچائے سی، میں کوئی عبادت تے ریاضت بچائے سی، تو چپے چپے تے سجدے کیتے عبادت کیتی. فرمایا تیری عمرہ ٹھیک لمبی ہے پئی لیکن یاد رکھ میں رب دی بارگاہ جنت وچ آونا ہی ہوئے جہدے وچ ادب دا پہلو ہو سکی.
اس واسطے عزیزان گرامی اے ذہن نشین کر لے خالق کائنات دے پیارے نبی دے پیارے صحابی نا یاد ہے پیا تو سائیں میں تھوڑی جڑی توجہ کیتی آسو نا تے سبحان اللہ آکھی آسو تا انشاءاللہ میرے آمن دا بھی حق ادا ہو سی توارے آمن دا بھی حق ادا تھی پوسی حضرت حذیفہ کدے گئے اپنی امی دے کول حاضر ہوئے ایک روایت انجھے پئی تے بئی روایت ایچ اے بھی اے پیا دوترائے جہاڑے تھی گئے حذیفہ نبی کو ملن نہیں گیا حضرت حذیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملن واسطے نہیں گئے جڑے ویلے گھر آئے تا ماں ناراض تھی پئی آپ نے پوچھا پتر حذیفہ نبی سائیں کو ملن کرن گیا میں امی دو چار جہاڑے تھی گئے ماں رس پئی تا ناراض تھی پئی پتر اتنے جہاڑے ہو گئے نبی کو دیکھن نہیں گئے نبی کو ملن واسطے نہیں گئے جنرل مان نے ناراضگی دا اظہار کیتا نا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پے اما میں کوئی اجازت نہیں میں وینا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملنا سے وینا دیٹھا نا امی ناراض تھی کھڑوتی آئی ماں کو خوش کرنا سے حضرت حذیفہ نے ایک جملہ بولا تو بڑا سونا جملہ بولا کیا اما میں کوئی اجازت نہیں میں نبی دے پیچھو نمازی پڑھساں اپنے واسطے بھی تیرے واسطے مغفرتی دعائی کرے ساں اما میں کوئی اجازت عطا فرما دو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کرے ساں آپ دے کول ویساں تے کیا پیغام اپنے واسطے بھی مغفرت دی دعا کرے ساں میرے کول کتائی ہو گئی میں ویکھن واسطے نہیں گیا تے اما تیرے واسطے مغفرت دی دعا کرے ساں سونے دے ہاتھ اٹھ پوسن اپنا کام بن پوسی اما میں کوئی اجازت عطا فرماؤ توجہ فرمامی حضرت حذیفہ کو ماں نے اجازت عطا فرما دیتی ہے ارشاد فرمایا پوترا وان ایک جملے تے تھوڑا جا غور کریں بھاویں مدینہ ہی وائنا پینا باتی ماں پیو کو پوچھتے بنجے کیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ والدین کیا بات استاد مفتی صاحب بھاویں مکہ ہی وائنا پی ہیں ماں پیو کو پوچھتے بنجے جی صحابی رسول نے سونا جملہ تا فرما دیتا لیکن تیرے ذہن پامنا سے جملہ عرض کرنا چاہنا دی جان گرامی مکہ وائن تے بھاویں مدینے وائن اجازت ماں پیو کو لائتے گیا کر اگر ماں پیو زندہ ہے اجازت لائتے وائن ماں پیو کو تو آج سارا ایک طریقہ ہو گیا جی سارے ذہن دے اندر ایک چیز پا لیتی گئی ہے وہ 6 مہینے سے تبلیغ آستے وائن ماں پیو کو پوچھن دی لوڑی کہہ نہیں فرمایا او مبلغ بنتے نہیں آندا او فسادی بنتے آندا دی جان گرامی جی اگر چاہنے تے مبلغ تے صحیح نبی دے طریقہ نہ بنتے ونجے فرمایا وقت ماں پیو دے دعاویں ہومن مصطفیٰ دی عنایتی ہو سی پئی جی میں ایک چھوٹا جا لطیفہ سنانا چاہنا دی جان گرامی وہ میری تقریر او لطیفے نہیں ہوندے جڑے عام مولوی سنا لیندے جی میں ایک پر لطف گال سنانا چاہنا میرے گھر دے نال ایک برادری ہے کھمان برادری انہاں دا ایک بزرگ ہن فوت ہو گئے تے بہوں اچا لمبا قد جوان دا تے سونا پڑھو یا کچھ ہی کہنا ککھ پڑھو یا کہنا چار ایک سال ہو گئے میرے کو آیا ہوں دا بچہ پوترا میرے کو دور حدیث کر گئے آیا میرے کو تے آکھنا کہ مفتی صاحب میں عمرے تے بینا دعا کرو تے میں کوئی سمجھا چھوڑو دعا کی تو عمرے دا طریقہ سمجھایا جب اٹھی جان لگا میں پوچھا ہون کدے ویسے آکھے ہون ماں پیو دی قبر تے ویسا توجہ ہے فرمایا میں اماں تے ابے دی قبر تے ویسا کیا بن کرے سے انہاں کو اجازت کی انسان انہاں کو اجازت کی انسان وقت ویسا مکہ تے مدینے میرے ہنجو نکل آئیاں یار اے ان پڑھ ہوتے اتنی عقیدت اتنے پڑھے لکھے بگڑ گئے
یاد رکھیں عزیزان گرامی، لوگ سوال کریں دن قبر تے کے ملدا ہے، قبر تے ویسے کیا پی ہے؟ میں آدھا ذرا توجہ نال حدیث سماعت فرما، ایمان تازہ کر۔ تیرے تے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ماں پیو دنیا دے تے بیٹھا ہے، انہاں دا مکھڑا دیکھ میں نبی زامنہ حج دا ثواب مل سیا۔ اے جڑے 5 لاکھ روپیہ بھارتی عمران خان دے دورے تے حج تے گئے، 2-3 لاکھ نال ہی چاہتے گئے، پیچھا آئے ودن ان حاجی بنے ودن، حاجی اکھویندے ودن، کوئی آکھ میری قبول ہے؟ گارنٹی نہیں دے سکتا جو میری حج قبول ہی ہو گئی عزیزان گرامی، حاجی بن گئے، اساں کیسو تو حاجی ہے پیا، کاغذ لکھی ویسی حاجی ہے، لیکن رب دی بارگاہ قبول ہوئی ہے یا نہیں وہ میرا رب جان دے عزیزان گرامی۔ لیکن جملہ عرض کرنا چاہنا، اگر چاہنا ہے حج قبول دا ثواب ہو ونجے، میرے آقا فرمایا گھر وچ اماں تے ابا جڑے بیٹھے انہاں دا مکھڑا دیکھ لیا کر، میں نبی زامنہ فرمایا تے کو مقبول حج دا ثواب مل سی۔ صحابہ نے عرض کی سونا ایک واری دیکھا، 2 واری دیکھا، میرے آقا فرمایا بھاویں 100 واری دیکھ، فرمایا تینوں 100 حجاں دا ثواب مل سی تے ایک ہی مردود کہنا اسی ساریاں مقبول تھی سمجھے۔ جملے دے تے غور کر، میرے کریم آقا نے جڑے جملہ ارشاد فرمایا کتنا حسین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں پیو دا مکھڑا دیکھ لیا کر، مقبول حج دا ثواب ہے۔ میرے آقا وانڈ نہیں کیتی پیو پڑھو ہے یا کوئی نہ، توجہ ہے، تیرا پیو عالم ہے، تیرا پیو ٹیچر ہے، تیرا پیو نمازی ہے، تیرے پیو دے منہ دے تے داڑھی ہے، تیرا پیو قرآن پڑھ دے، تیرا پیو کالا یا گورا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، فرمایا کسے ڈی ایس پی دے، فرمایا دفتر وچ ملازم ہے پیا یا جتیاں بیٹھے کھڑے دے، میرے آقا نے کوئی تقسیم نہیں کیتی۔ سرکار فرمایا جڑا تیرا پیو ہے، فرمایا جڑی تیری اماں ہے، فرمایا دا مکھڑا دیکھ جا، بس دیکھیں پیار نال، دیکھیں محبت نال، انعام کیا مل سی۔ میرے آقا فرمایا رب مقبول حج دا ثواب عطا فرما رہے سی۔ اما ابا بیٹھے نے اتنی نعمت تے فوت ہو گئے، ہون قبر دے اندر چلے گئے، ہون کیا مل سی۔ میرے کریم آقا ارشاد فرمایا ہو سنگے تو روزانہ گیا کر، کیا بات ہو سنگے تا روزانہ گیا کر، اما ابے دی قبر دیکھایا کر، نہیں تو جمعے جمعے تے گیا کر۔ میرے آقا کیڑے بگلیں دین، بولیں دے کیوں نہیں بے، کیڑے بھلیں دین، میرے آقا گھلیں دین یا کوئی نہ۔ سرکار فرمایا اگر ملدی کیشن آئی میرے آقا کیوں گھلیں دین، کیا بات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان والدین، مفتی الطاف مسیح۔ اگر انہیں قبر آنا کو ملدی کیشن نہیں تو میرے نبی نے کیوں بھیجا؟ میرے آقا نے ہٹکا، سرکار فرمایا میں تو قبرہ تو بنجان تو ہٹکے نہ پیا نہ بنائے، بعد اچھ میرے آقا نے خود اعلان کیتا، فرمایا پہلے ہٹکائے ہون گئے کرو۔ کون تو نہیتکم من زیارت القبور فزوروہا، فرمایا پہلے ہٹکا ہون گئے کرو جی۔ سونا قبرہ تے ویسو اممہ دی قبر دیکھ سوں، اممہ دی قبر دیکھ سوں، مل سی کیا؟ اسا جاٹ لوگ ہیں نا تا سانو بات لوگ ولاکت دے لیں دیں، اتے قبر ہے کیا ملدا ہے؟ فرمایا کیا ملدا ملدا میں نہیں پتا، میرے نبی فرما چھوڑا ہے۔ ہون اگلی گالی سن لے، جو قبر ہے تو ملدا کیا ہے عزیزان گرامی؟ اکیسن مسیح تچ ونجو، میں اکیسن لاکھ ہری وان، 100 واری وان، کروڑ والی وان، نماز پڑھ جماعت نال پڑھ، روز جمعہ پڑھ، عیدیں پڑھ، اشراق پڑھ، اوابین ہی پڑھ، پر جڑا ثواب میرے آقا نے ماں پیو دی قبر دے دیتا مسجد دا نہیں دیتا، نہیں آئی گل سمجھ جا۔ توجہ نال حدیث سماعت فرما، میرے کریم آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا اماں دی قبر دی ڈھیری دیکھا، ابے دی قبر دی ڈھیری دیکھتیا، سونا دیکھتیا وہوسی کیا؟ فرمایا جمعے جمعے مان، سونا 8ویں جہر دے ویسا واپس آسا مل سی کیا؟ میرے کریم آقا ارشاد فرمایا وہ ڈھیری دیکھتے گھر بعدت پہنچے، رب پہلے گناہ معاف چا فرمائے سی آنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان والدین۔ ہاں مفتی صاحب بہت اچھے، بہت اچھے۔ گال سمجھ نہیں آئی تو آرے
ہونی آنکھوں کیشا نہیں مل دی فرمایا اچھا ایک جملہ مزید عرض کرے ساں میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا فرمایا قبر دی زیارت کرو قبر کو دیکھو جمعے جمعے گھارج پہنچو بعدج رب پہ گناہ سارے معاف چکرے سی اے تا صرف گیا ہے قبر جو تے ڈھیری ہے میری اماں دی میرے ابا دی اتھے گیا ایویں کھڑوتا رہی ہے جی ماں دے وچھڑن دا افسوس بابے دے وچھڑن دا افسوس دو ہنجو آئیں سی روندا کھڑوتا ہے تے ایویں واپس آ گیا ہے میرے کریم آقا فرمایا وانے رب گناہ معاف چکیتے میرے آقا ارشاد فرمایا وانے رب گناہ معاف چکیتے نے تو وہ کتنا خوش بخت بچہ ہو سی جڑا اتھے ویسی تا یاسی نہیں پڑھ سی آئے ہائے جڑا قبر دوتے وائیں تے سورہ ملک بھی پڑھ سی جی تے قرآن دی تلاوت ہی کرے سی تے وہاں تے ہاتھ چاہتے رب دی بارگاہ انہاں دی مغفرت بخشے دی دعا کرے سی میں تیرے کل فیصلہ کرامنا چاہنا او کتنے جھولیاں بھارتی آندہ پیا ہو سی اس واسطے یاد رکھیں ایک جملہ میں مزید تیری نظر کرنا چاہنا دوستو توجہ نال سماعت فرماؤ اے تاں ابے دی قبر ڈٹھی اماں دی قبر ڈٹھی تے میرے آقا کیا ارشاد فرمایا رب گناہ معاف چا کرے سی جی میرا پیو نیک ہے گناہ گار ہے کس قسم دا ہے جی فرمایا رب کو پتہ ہے جی فرمایا دیکھا تو او میرا تے میرے رب دا معاملہ آیا ہے فرمایا اوندا تے رب دا معاملہ ہے پیا فرمایا وہ جی میں چاہے کر سکتا ہے پر تیرا تا پیو ہے نا فرمایا زیارت کرتے آپ رب کرے گناہ چا معاف کرے سی جی اگر ابے تے اماں دی قبر تے دیکھنا رب گناہ چا معاف کرے سی تے روزہ پاک نو دیکھنا آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا روزہ پاک ویکھنا آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مزار مبارک نو ویکھنا گنبد خضرا نو ویکھنا دی جان گرامی وقت رب تبارک و تعالی کتنا کچھ انعام عطا فرمائے سی اس واسطے میرے کریم آقا ارشاد فرمایا فرمایا میری قبر دی زیارت کیتی کر سونا ڈیسو کیا میری قبر دی زیارت کرو میرے مزار دی زیارت کرو حضور ڈیسو کیا سانو تا لوگ پٹیاں پڑھائی ودن ملدا ہی کچھ نہیں سانو تا لوگ آدن قبر تے ودنا شرکے پیا اتھے ملدا کچھ نہیں ہے حضور کیا کچھ دے سو تاری مزار تے آواں مفت تا کہہ نہیں آسا میں پاکستان وچ رہن والا ہن تا عمرہ 1.5 لاکھ دا تھیا کھڑوتا ہے سونا عمرہ دی زیارت واسطے تارے کول آواں تو عمرہ ہی کراں تاری زیارت پاک ہی کراں مل سی کیا میرے کریم آقا نے جڑا کچھ انعام عطا فرمایا ذرا دل دی تختی تے لکھ کے ونجے کریم آقا ارشاد فرمایا بس میری قبر دی زیارت تو چا کر دے قیامت ہاتھ میں محمد پکڑے سی فرمایا تو آتا صحیح من زار قبری وجبت لہو شفاعتی میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میری مزار دی زیارت کرنا تیرا کام میں دے قیامت دے ہاتھ پکڑنا میں محمد دا کام میں اللہ تبارک و تعالی حق سمجھن دی توفیق عطا فرماوے میں جملہ بولا ہا تمہارے سامنے تقریر ذرا لمبی تھی گئی ہے حضرت حذیفہ ماں کو اجازت مانگی ماں کو اما میں کوئی اجازت رہے میں کدے بہنا نبی کو دیکھنا سے بہنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملنا سے بہنا ماں کو خوش کرنا سے ایک جملہ بولے ارے اما میں نبی سے دیکھ ساں آپ دی زیارت کرے ساں تیرے آستے مغفرت دعا کرے ساں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمائے دینے میں جرن گیا نا ٹائم مغرب دا تھی گیا اذان ہو گئی ہے نماز پڑھی ہے نبی سائیں دے پیچھوں جرن نماز مکمل ہو گئی ہے نماز پڑھ گئی تھی سے ندی ملاقات کرنے والے لوگ ہن ڈھیر سارے میں ہمیں نکا جے بال میں کو ٹائم ہی نہ ملا ملاقات دا لوگ آئے ودن باہر آنے لوگ آئے ودن کبار صحابہ اکرام بھی موجود آن پہ نبی سائن میں مل دے رہے عشاء دا ٹائم تھی گیا آپ فرمائیں دن عشاء دی نمازی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھو ادا کی تھی جب عشاء دی نماز میں آقا دے پچھو ادا کی تھی نا دی ہون لوگ چلے گئے رات اندھیری ہو چکی ہے وقت ڈھیر سارا گزر چکا ہے اب میں اس انتظار چاہمی ماں نال جو وعدہ کر آیا ہمیں ماں نال جو وعدہ کر آیا ہمیں جو ہون ایویں ونجا لگا تے ماں کو کیا جواب دے سا اماں کو کیا جواب دے سا آپ فرمائے لوگ گئے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری کی تھی میں بیٹھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو ٹورے نہ باہر مسجد تشریف لاتے گئے میں پیچھو ٹور پیوں میں
او جڑا وعدہ کیتا آئی نا ماں دے نال او تا پورا کرنا ہا توجہ ہے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ٹورن حضرت حذیفہ پاک ارشاد فرمائے میں پچھوں نبی سائیں اگاں میں پچھوں وقت رات اندھیری سوج لگ چانن کہنا ہا اس کیفیت اندر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگو ویندے پہنے میں پچھوں آقا نے جو قدمہ دی آہٹ سنی نا جو پچھو کوئی آندہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قدمہ دی آہٹ نو سنا جو پچھو کوئی آندہ بھی ہے سرکار پیچھا موڑتے ڈٹھا نا میں اگا منہ ہے میرے آقا دا آپ نے ارشاد فرمایا کون ہے حذیفہ ہیں اللہ اکبر توجہ ہے کون ہے حذیفہ ہے ہر کی سونا جی میں حذیفہ کریم آقا نے جڑا جملہ بولا ہے نا ایمان تازہ ہو ویسی خدا دی قسم میرے آقا نے پچھا نہیں ڈٹھا آپ نے خود ارشاد فرمایا حذیفہ ہے ہر کی سونا جی ہاں میں حذیفہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا حذیفہ وان اللہ تینوں ہی معاف کرے تیری ماں کو ہی معاف کرے نا جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان صحابہ اللہ تینوں ہی معاف کرے تے تیری ماں نو معاف کرے حالی دسا نہیں نے اما نالے وعدہ کر آیا میں سونا آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسا نہیں نے کہ سونا میرے سے مغفرت دی دعا کرو میری امی سے مغفرت دی دعا کرو دسا کہنے عزیزان گرامی کریم آقا پہلے جان گئے میرا حذیفہ ماں نالے وعدہ کر آئے جی اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا فرمایا حذیفہ وان اللہ تینوں ہی معاف کرے تیری ماں کو ہی معاف کرے جی جملہ قابل توجہ عزیزان گرامی میرے آقا ویندے اگاں پہن جی پچھو کون آدھا پیا جی میرے آقا نے اوہی جان کیتا جڑا گھر وعدہ کرتے آئے اگر تھوڑی جی گال سمجھا جاندی پہ تو حدیث پڑھنا چاہ اللہ آپا سارا کو نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرماوے جی جڑ ویلے امام دے پیچھو نماز پڑھ دیں تو امام نماز پڑھیں دا کھڑوتا ہوئے تو مقتدی والے پاس امام دا منہ ہوندا یا کانڈ ہوندی ہے جنہاں نو پتہ ہو تو بولو چاہ کنڈے جی ہن امام اگا محراب چے او دی نظر اگا ہے سجدے دے مقام تے عزیزان گرامی مقتدی انہاں دا مقام سے نظر سجدے دے مقام تے یا اٹھاویں تے امام دی کنڈ دیکھن جی مقتدی تے امام نو دیکھ دے پہن نہ جی کہ رکوع وچ ویندا پیا سجدے وچ ویندا پیا کیا ہاتھ ہلائیں دا کھڑا ہے امام دا تے پتہ مقتدی جڑی پہلی صف وچ کھڑوتے ہیں جی لیکن امام نو تے نہیں پتہ پچھلے کے کھڑے کریں دے پچھلے کس کیفیت نال نماز ادا کریں دے پہن جی امام نو نہیں پتہ امام دی توجہ اگے لیکن میرے کریم آقا نے اعلان کر کے ارشاد فرمایا میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے پیچھے نماز پڑھانے والے میرے صحابہ شاید تو گمان ہوئے جو میں صرف اگا دیکھتا تو تو پتہ کوئی نہیں فرمایا بھاویں کھڑوتا نماز دے وچ ہاں جی میں اگا دیکھتا ہوں میں پیچھے ہی دیکھتا ہوں جی فرمایا جی میں اگا دیکھتا ہوں میں پیچھے ہی دیکھتا ہوں اور جملہ میرے آقا نے جڑا ارشاد فرمایا بڑا قیمتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میرے صحابہ نہ تہاڈا رکوع میرے کول لکو ہے نہ تہاڈا دل میرے کول لکو ہے جی تہاڈا رکوع بھی میرے کول پوشیدہ نہیں تہاڈی دل دی دھڑکن میرے کول پوشیدہ نہیں جڑے نبی نو اللہ نے اے مقام عطا فرمایا کہ سینے دھڑکن والا دل امتی دا میرے آقا تو اون دی دھڑکن پوشیدہ نہیں ہے تو امتی دی احوال مصطفیٰ تو کیویں پوشیدہ ہو سکدے ہیں جی میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں آپ معراج تو تشریف گھنتے آئے نا جی توجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں آپ معراج تو تشریف گھنتے آئے نا جی آپ نے سویرے اپنے صحابہ کو معراج سنائی آقا نے اپنے صحابہ کو معراج سنائی معراج تھئی رات کو آئی سنائی نبی سے دیکھ کو آئی اگر توجہ ہوئے تو ایک چھوٹا جا لطیفہ بیا سناما چاہتا ہوں تارے بچ وہ حضرات ہی بیٹھو تھے جن قبلہ قادم کریم کو ڈٹھا ہو سی وہ لوگ ہی بیٹھے جنہاں آپ دی زیارت کیتی ہو سی جی آپ غزالی زمان درازی دوران انوار العلوم آپ دا مدرسہ تے سالانہ جلسہ محدث کچھوچ بھی تشریف لاتے ہوئے ہیں جی انڈیا دے وچ کچھوچا شریف وچ آئے ہوئے ہیں جی تقریر بیٹھے رات 27 دی رات جلسہ شروع تے ڈیہن دی آپ دی تقریر ہے محدث کچھوچ بھی دی ڈیہن دی 27 دی ڈیہن دی
جے ویلے آپ سٹیج تے آئے نا تقریر شروع کی تھی تے قبلہ قادمی کریم آپ نے ارشاد فرمایا محدث صاحب ذرا آج تا میرا آج سناؤ چاہ کیا فرمایا نے میرا آج سناؤ چاہ اوہی تا عالم ماننا انہاں آکا قادمی صاحب میرات نبی سائیں کو رات دی تھئی رات دی سنائے ساں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج تھئی رات دی تے رات دی سنائے سو چاس ساسی دیں دی نہیں آئی اگوی تک آدمی کریم آئی غزالی زماعت راضی دوران نہ دی آپ نے جڑا جواب لیتا بڑا قیمتی آپ نے ارشاد فرمایا کچھوچوی صاحب میراج تھئی رات نو آئی سنائی تا نبی ڈیں کو آئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضور غزالی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جڑے میراج تو تشریف لاتے آئے نا دی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ آپ جو سامنے تو گزرے نا میرے آقا نے ارشاد فرمایا بلال جی سونا فرمایا خیر کیڑا عمل کرے نا توجہ ہے کیا عمل کرے نا حضور خیر کیا ہو گیا میرا آقا فرمایا رات تیری ٹورن دی آواز میں جنت سنی ہے بلال میں تیرے ٹورن دی آواز جنت سنی ہے بلال مدینے دی گلیاں دے اندر میرے آقا جنت دے اندر اور جنت ست آسمانہ تو اتے عزیزان گرامی سدرۃ المنتہا اتے جنت ماوا میرے کریم آقا ارشاد فرمایا بلال تیرے قدمہ دی ٹورن دی آواز تیرے قدمہ دی چلن دی آواز قدم چاہتے جڑا زمین تے رکھے نے میرا آقا فرمایا اے جڑے کھسکاٹ ہے نا تھوڑا دی آواز ہے پئی میرا آقا فرمایا میں تیری جنت سنی ہے جی قربان ونجا سونا تیری عظمت تو رس غلام مصطفیٰ دا مدینے دی گلیاں چورے آقا جنت دے وچ موجود ہو میں غلام دے چلن دی آواز وہ سن سکتے ہیں تیرا درود نہیں سن سکتا یار اللہ تعالی حق تسلیم کرن دی توفیق عطا فرماوے میرے کریم آقا نو اللہ رب العزت نے بہت کچھ عطا فرمایا جی میں سونی دی گل عرض کرنا چاہنا عزیزان گرامی اس برے صغیر دے اندر بڑے بڑے لوگ آئیں حاکم ایک حاکم دا نام ہے محمود جا کو محمود غزنوی آکھ دیں جی افغانستان دا کیا نام سی محمود غزنوی آدھا میں ترائے سوالنا دے وچ اٹکا ہویا آمی تو میرے ترائے سوال کنوں حال نہ پیتھیں دیان تو بڑی مشکل ہے چامی مولویوں کو لگیاں عالمہ کو لگیاں مگر او ڈسیں دے تہان دلائلی دیں دیان پر دل مطمئن نہ تھیں دہا یہ پریشانی دے وچ آمی پیا تے آخر ایک جہاڑ اللہ نے کرم فرمایا 3 سوال حل تھی پہ ہون اپنی سٹوری سنے دے سوال کیا ان تسیں سمجھو پہلا سوال ہے کہ اندے پیو دا نام ہے سبک تگین محمود غزنوی دے پیو دا نام ہے ہاں سبک تگین دل چے خیال آئے میں پتہ نہیں سبک تگین دا ہاں یہ صحیح ہے کوئی نہ سوال وڈا ہے یا کوئی نہ میں نے آدھے تین تو سبک تگین دا پترے اے پتہ کہنی میں حلالیاں انہاں دا ہاں یا کوئی نہ اے چیز میرے دل لے چاہی پئی پریشانہ میں پیا دوجا سوال میرے ذہن چے ہاں پیا جڑا حل نہ پیا تھیندا جو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جڑے عالم نہ میرے وارث ہیں پہ العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء نبی دے وارث ہوندے آ فرمائے میرے دل لے چاہی کہ مولوی نبی دا وارث کیویں حدیثیں دکھائیں پر دل مطمئن نہ پیا تھیندا تیجی گال جڑی اٹکی ہوئی آئی فرمائے جڑیاں نیکیاں کریں نے پتہ نہیں قبول ہی تھیندیں یا کوئی نہ دیکھ قیامت نو نہ اجر مل سی یا کوئی نہ اے ترائے سوالن جنہ دے اٹکو آمی تے بڑا پریشان آمی پیا جی حال کراونا علماء کول وینا میں مگر کوئی حال نہ کریں دا ڈسیں دے تھان دلائل ترین دیان مگر مطمئن نہ تھی نامی دی پریشان ریاں جی آخر ایک جاڑے گاشت ودا کرے نامی ہے غلامی نال ہا رات دا ویلا لالٹین سونے دا بنوائے چاہی ودا ایک محل دے کولو گزرا ایک طالب علم جڑا کتاب کھلیں دے محل دے وچ روشنی آندی کھڑکی دے وچ ہوندے سامنے کریں دے پڑھ دے جھٹ ود کتاب بند کریں دے سبق پکا گندے واتو کتاب کھلیں دے وات ڈو لینا ترا لینا یاد کریں دے پکا گندے وات کتاب کھلیں دے میں تماشا دیکھتا کھڑوتا کہ بال کیا پیا کریں دے جی میں نیڑے لگا میں کہا بالا خیر پترا
فرمایا میں طالب العلم ہاں میں پڑھدا رہنا جی مگر غریب ہاں سارے گھر ڈیوا کہنی اس محل دے وچ ڈیوا بلدا پیا ہی کھڑکی دے وچوں ہی سوراخ دے وچ روشنی آندی پئی ہے کتاب چاہے تاکہ سبق یاد کر لاواں سویرے استاد دی مار تو بچ پوسا سبق بیٹا یاد کرے نا ایو کو جوی بادشاہ محمود آدم جڑے ویلے اس بال نے مینوں دسایا نا جی میں ہوں کو او سونے والا لالٹین دتا چا اور ڈیوا میں اس نو دے دیتا میں کہ ون تو پڑھ تو میں تو تیرے کول تیل دے پیسے نہ ہونے تو تیرا تیل ہی بیت المال لے سی پڑھ صحیح تو شوق دے دل لاتے پڑھ بال لالٹین لاتے گیا سبق یاد کرے سبق محمود جو گیا نا وہیں تے ستا راتی قسمت جاگی جب قسمت جاگی عزیزان گرامی کریم آقا نے کرم نوازی فرمائی جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت پاک کرائی نہ دی تے سرکار نے جڑے جملے بولے بڑے حسین ان پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا او سبق تگین دے پوترا مزہ آیا یا نہیں آیا جی جڑا سوال پہلا اٹکا ودا حل ہویا یا نہیں ہویا مہر لگی ہے یا نہیں لگی جی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبق تکین دا بیٹا پہلا سوال میرے آقا نے حل فرما دیتا دوسرے نمبر تے کیا فرمایا سبق تکین دے پوترا تے میرے وارث دی خدمت کیتی ہے آئے ہے فرمایا تے میرے وارث دی خدمت کیتی ہے دوسرا سوال دا جواب میرے آقا نے عطا فرما دیتا اگو جڑا جملہ میرے کریم آقا نے بولا کتنا حسین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وان دے قیامت میں محمد سفارشی کرے سا تیجے سوال دا جوابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیتا اے غلام کتھائی روی عزیزان گرامی اور دل دے وچ کوئی اٹکی ہوئی چیز ہے کریم آقا جان دے نو دا حل ہی فرما دے رہا دینا جی تو سا نعرہ یار چاستہ نہیں لایا ایک کاری نعرہ چاستہ لاؤ تاکہ میں اگلی گال سنا مطلب آپا سبحان اللہ چاکھے سوں مرن آلے دی قبر یار ٹھار پوسی اللہ تعالیٰ ان دے درجات بلند چا فرمے سی اللہ تعالیٰ ان دی منزل آسان چا فرمے سی اور آپ ہی سبحان اللہ چاکھے سوں قسمت اپنی جانگی تھی پوسی بھی یار جی توجہ ہے محرم الحرام دا ماہ پاک ہے نا آل دا ذکر کرائی سونا لگ دا یار ایمیں ہے یا کوئی نا جی میرے محبوب دے خاندان دا ذکر خیر کرنا سونا لگ دا جی ہر موسم میں سونا لگ دا ہر محفل میں سونا لگ دا پر محرم تا ہے انہاں دی یاد دا مہینہ نا جی توجہ جڑی گل عرض کرنا چاہنا دی زان گرامی مان تازہ کر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گود مبارک دے امام حسین دی ذات پاک ہے چھوٹی عمر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جھولیے چن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ او تو میرے آقا دا ایک سونا صحابی آئے جندن آئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھا تو تارے ذہن ہے چاہے مفتی صاحب اے تو دا گال تک کریں دے پائے بے جی تے پچھو سانو کوئی پکڑی کھڑوتا ہوئے کوئی سانو ڈسی بنجو حوالہ کتھے ہوں دی ہے نا دی بندے تو اے ذہن نشین کر لو اے نو لکھا ہے شواہد نبوت اندر علامہ عبدالرحمن جامی پاک نے جی ٹھیک ہے جی اگر ایک جملہ میں مزید بئی تک کتاب دا نام لیما ایمان تازہ تھی پوسیا ایک کتاب شرح قائد جڑی ہر مدرسے پڑھائی ویندی ہے جی اون دی ایک شرح نبراس اس کے اندر یہ لکھا ہے موجود ہے پیا اور نبراس جڑی شرح قائد شرح دیوبندی پڑھائیں دیں اہل سنتی پڑھائیں دیں اے نبراس لکھی کہیں اے ملتان دگو مظفر گڑھ تے مظفر گڑھ دی ایک تحصیل ہے کوٹ ادو دے مغرب والے پاس ایک قصبہ پرہار اس سے کہ ایک بزرگ رہندن جس طرح علامہ عبدالعزیز پرہاروی آپ نے کتاب لکھے آپ علم لدنی دے مالکن پہ دی تے آپ خلیفہ حضرت خواجہ جمال اللہ ملتانی پاک دے جی حضرت خواجہ خدا بخش دا پیر حافظ جمال اللہ ملتانی تے آپ حافظ جمال اللہ کس تے مرید نے دی
آپ مرید نے قبلہ عالم خادم نور محمد مہاروی دے جی اے آپ دا خلیفہ ہے کیا نا ہے علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اے لکھا ہے دیزان گرامی جی اے میں اس پیر دے خلیفے دی گال پیا کرے نا جے کو لوگ حافظ جمال اللہ کے دن جی کوئی مقام تا چھوٹا کہہ نہیں نا جوان دا آپ دے ایک سونی دی کرامت موجود ہے آپ دے دور دے اندر ایک لڑکے دی منگنی تھی گئی ایک لڑکی دے نال لڑکی آئی حافظہ تے ہون منگنی دے چور دی تھی گئی چور آئی جٹ پڑھویا کائنا نہ نادر نہ حافظے اگو چھوئری شرط رکھ رہی تھی میں تو ہوں نال شادی کرے تھا جڑا حافظ ہو سی جڑا حافظ ہو سی میں اس نال شادی کرے سا ہون اینو پتہ لگا میری مانگ تا یہ شرط رکھ رہی تھی ہون کڈے ونجا جی گیا پیران دے کولو کہے نہ یو کہ حافظ پڑھاونے عمر وڈی ہو چکی ہون چھوڑا یاد ہونا جی کہیں آکھا بے پاس دے کناہی بن جی حافظ جمال اللہ کولو بن فرمائے حافظ جمال اللہ کولو بن کم بن پوسیا جی جن آئے نا دہاں سنائی سونا حافظ پڑھنا چاہنا تے جہاڑ ہی تھوڑے نہ تے مانگ ویسی لگی مہربانی فرماؤ کرم نوازی فرما چھوڑو میں دکھی آما جی آ فرمائے چلو آ گئے تو ٹھیک ہے پیا فرمائے سویرے دی نماز پڑھے سو نا سجے پاسو تھی کھڑو میں فرمائے سویرے دی نماز پڑھ سو سجے پاسو تھی کھڑو میں جی جڑ ویلے آپ نے سویرے دی نماز پڑھائی نا اے تا جوان پہلی صف وچ آیا بیٹھا سجے پاسو پہلی صف وچ بیٹھا جی آپ نے نماز پڑھے جنہاں سلام پھیرا نا جی جڑے سجے بیٹھے انہوں حافظ ہیں جڑے کھبے بیٹھے انہوں ناظرین جی تے اس پیر دا خلیفہ ہے جی جس تے خلیفے دے پیر کو ناز ہاپیا علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ تعالی آپ نے جڑی گل لکھی ان توجہ نال سماعت فرما آپ فرمیندن آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گود وچ امام حسین ہے اتو آیا کون ہے نبی دا صحابی حضرت جابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے کوئی چھوٹا جا صحابی نہیں ہے او بڑی شان دا مالک صحابی ہے اے او صحابی عزیزان گرامی جہندا پیو احد سب تو پہلے شہید ہویا پیو دو تے قرضہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ آتے عرض کیتے سونا بابا تا فوت ہو گیا او تے گیا جنت تے اون دے تے قرض آئی ڈے سارا بہنا دا ساتھ ہی میرے کولے ہن اتنا قرض ایک نکا جیا باغیچہ ہے میں کے کراں قرض بہو ادا کرنا ہے جی میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جڑا کہ پنڈو دی موسم آوے نا وات پنڈو چ ترڑوا میں ترائے چلا میں ڈھیریاں انہاں کوئی سڈے میں کوئی سڈے جنہاں قرض لمنے انہاں کو سڈے چا میں کو سڈے چا جوان نے ڈھیریاں لا دیتیاں قرض والے نو ساڈی تا آ گئے جی آپ فرمایا میاں قرض دینا لیکن میرے ماں باپ کو تا منڈو میرے ملجا کو آمڈے میرے کئی ماں نو تا آمڈے انہاں دی اگو نہ پتہ کہ تاں مارا انہاں کدے نو سڈن میں نے پیاں سے ایک دو کئی معاف نہیں کرنا فرمایا میں بھیک نہیں منگی میں بھیک نہیں منگی جو میں نے معاف کرائے جی فرمایا آمن تو دیو حضرت جابر نہیں وقت بڑی ہوشیاری کی تھی نبی سے کوئی گالی ڈسی ہو سی چاہ سونا قرض والے انجا دے پر دریا رحمت مجید جوشش آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے تھے نا ترائے جو ڈھیرے لگے ایک ڈھیرے دی بارو چکر لائے انہیں چاہ سرکار فرمایا دے ہی نہ کو جی آپ نے دیون شروع کیتا بھائیاں دوئی اوے بچے پہ این دے وچوں کم نہ تھیا قرض والا دا قرض پورا ہو گیا او جابر ہے توجہ او میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عظیم صحابی ہے نبی سے دی دعوت کی سی کیا سونا کرائیں تے سارے ویڑے آ ہوا سونا کرائیں تے سارے گھر ہی آؤ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول میرے کریم آقا نے دعوت نو قبول کیتا فرمایا فلانی جہاڑ فلانی ٹائم آوے جوان گیا اسے ٹائم جڑا وعدہ ہا اسے جہاڑ لیلا ذبح کیتا اسی چاہ جڑا لیلا ذبح کیتا سی نا پوترا سی ڈوڈے دیکھڑو تیان بابی آج بکری کوئی ہے چاہ کوٹھے تے چڑھ گئے انہاں کہ جی میں بابے آج بکری کوئی آپا ہوں کھیڑ کروں وڈے چھوٹے نو لٹایا تے گچی لہا لیتی اسے جان ذبح کر دی تو اسی ڈر گیا امائی میرے سی ابا میرے سی کوٹھے تو چھلانگ لگائی اوہی مر گیا
او صابرہ شاکرہ خاتون تے حضرت جابر پاک نے اٹھا اُڑ نبی سیامنے ایڈے سارے گھر ماتم پر کیتا کیا انہیں چاہیا انہیں لاشے ڈوئے منجی تے رکھنو تے کپڑا تے رکھا انہیں تاکہ نبی سیامن اس غم تو خوشی زیادہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تے جنہاں آگے نا سرکار آئے نا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہ گئے دسترخوان لگ گئے سرکار فرمایا جابر بال کتھے نہیں فرمایا جابر بال کتھے نہیں آری کی سونا ستے پہن کیا ہے ستے پہن نیندری نے جی میرے آقا فرمایا بال گھر دے رہو نہ کہیں جے تک او ناسنہ سے نہیں کھانے ہیں فرمایا جے تک ناسنہ سے کھانا کہنا کھاسو جی ہون جابر پاک پریشان تھی کہ بال تم ہوئے پہن نبی صحیح شاہد فرمایا آسن تک کھاسو کرا تے کرا کیا سٹوری نبی صحیح کی سنا دے سونا معاملہ اصل اے تھی پی ابھی جی میرے کریم آکر شاہد فرمایا وقت آنکھ جو بیٹھے ہیں کھانا کٹھے کھاسو نا جی فرمایا چلو کتھے کہہ رہے ہیں جی میرے آقا نے تو چادر ہٹائی بال ڈو میں کلمہ پڑھ دے اٹھے بیٹھے نال کھانا کھا دینے اس جابر دی گل کرنا چاہنا دی جانے کرا میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ جن تشریف لائے آئے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا سرکار ارشاد فرمایا جابر اے میرا پتر ہے توجہ میری طرف رکھو یار گال بڑی قیمتی ہے یار اے میرا بیٹا حسین ہے ایندہ ایک پتر ہو سی جیندہ نا علی ہو سی علی ہو سی میرا آقا نے کیا ارشاد فرمایا ایندہ ایک پتر ہو سی جیندہ نا علی ہو سی فرمایا او تیرے بوہے تے آسی او تیرے بوہے تے آسی میرے کریم آقا ارشاد فرمایا جابر وقت ہوں کو سلام تڑے میں چا میرا فرمایا یہ میری امانت ہے فرمایا ہوں کو سلام دے میں چا کرسی چھوڑ دی دیا بلی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹھے بیٹھے مولانا تو سجدے بیٹھے توجہ میری طرف عزیزان گرامی اب گل نیڑے لاؤں عزیزان گرامی اچھا توجہ ہے صحیح یاد ہے صحیح گال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جابر اے میرا بیٹا ہے علی حسین ہے ایندہ بیٹا ہو سی پتر ہو سی جیندہ نا علی ہو سی آقا ارشاد فرمایا ہوں کہ میرا سلام دے میں قربان ونجا محبوب تیرے علم پاک تو اے جس علی دی گل کرن انہوں زین العابدین آکھ دیں او امام زین العابدین ہے یعنی امام سجاد آکھ دیں عزیزان گرامی میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جابر او کو میرا سلام دے میں میرے آقا جان جان کہ جنرل حسین کربلا چ ویسی کنبہ شہید ہو ویسی مگر علی زندہ ہو سی جڑا زین العابدین ہو سی زندہ ہو سی سجاد زندہ ہو سی وے پیا میرے کریم آقا نے جنہوں ایک پیغام دیتا حضرت جابر پاک نے وقت گزرتا گیا آخر عمر آگئی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ آپ نبینہ ہو گئے نبینہ ہو گئے حضرت امام زین العابدین امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جاڑے آپ دے بوہے تے آ گئے میرے آقا نے جی میرے ارشاد فرمایا ہاں جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوک جابر پاک دے بوہے تے آئے نا جی دروازہ کھٹکایا انہیں جی اندرو ایک بال نکلا حضرت جابر تو نبی نہیں ہو چکیا نا جب اندرو بال نکلا انہوں نے پوچھا کون جواب ملا علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علی بن حسین بن علی بن ابی طالب حضرت جابر جتی نہیں پاتی حضرت جابر نے جتی نہیں پاتی اکھاں تو نبی نہ ہو چکے عمر دا آخری حصہ دی زانے گرامی دھروکڑی مارتے گئے تو ایک جملہ جڑا کتاب ہے لکھو لو سناونا چاہنا آپ جڑا بال گیا ہے نا دروازہ کھنا فرمایا وہ آئے کھڑوتے تو میں نے دیر نال دسے آپ تشریف لاتے گئے امام زین العابدین کھڑوتے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ملے گلکڑی پاتے معان کا کیتا گلکڑی پا دیتے ملے جی مل گئے نا جڑے ویلے وقت آپ نے ہاتھ اتو گردنے چو کڈھے ایویں پیچھا ہٹتے تے امام زین العابدین قدمہ تے ڈٹھے
جندے قدمہ تے ڈاندے پینو کون ہے؟ امام زین العابدین جوان ہے تے جڑا قدمہ تے ڈٹھا بھی ہے نا جی وہ میرے نبی دا صحابی ہے. عمر دا آخری حصہ عزیزان گرامی جی اے ادب تے احترام صحابہ تے آل دا عزیزان گرامی کتنا ادب میرے آقا دے اصحاب کریں دن میرے آقا دی آل دا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے تے کٹھے تھی گئے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھا سے آپ نے جتی مبارک لہائی نا جی نالین پاک اتاری نا جی آپ نے قدم زمین دے رکھا تے وقت آپ نے جنازہ پڑھایا نا جی جنازے تو فارغ ہوئے نا تے قدم تے مٹی آئی پئی. حضرت ابو ہریرہ دستار لہات امام حسن دے قدم بیٹھے صاف کریں دے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قدم بیٹھے صاف کریں دے. کون؟ حضرت ابو ہریرہ آپ نے جڑا قدموں نو صاف کیتا جھڑے تے بیٹھن جی. امام حسن پاک ارشاد فرمایا چاچا یہ کیا پہ کریں دیو تسا وڈی عمر دے تسا بزرگ میں جوان. فرمایا تو میرے آقا دا پھول نہیں ہے. فرمایا تو میرے آقا دا بیٹا نہیں ہے جی. جن آپ سواری تے بہن لگے نا جی تو آپ نے سلام کیتا نا حضرت ابو ہریرہ پاک نے حضرت امام حسن نے ابو ہریرہ دا ہاتھ چوما کہندے ہاتھ چومے امام حسن پاک نے ہاتھ چومے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے. حضرت ابو ہریرہ کہ سونا میرے ہاتھ اس کام تسا پہ چوم دیو. آپ فرمایا میں نے میرے نانے دے یہ حدیث یاد ہے. سرکار فرمایا میری امت علماء دا ادب کرا ہے جی. گل سمجھے چاہیے جی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امام حسین حضرت عمر نے امام حسین پاک نے ارشاد فرمایا حسین کرائیں سارے کلو آئے گئے کرو. ایک جال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے گئے دے رہے تھے دفتر تے امام حضرت عمر پاک دے. آپ کوئی خاص گال بیٹھے کریں دیں تے ملاقات دا ٹائم نہ پہلا پیچھا ہٹا ہے. آپ جڑے ویلے وقت ملے نا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر پاک ارشاد فرمایا سائیں تو آکو جو آکھائی آئے کرو. آئے نہیں وے جملہ جڑا ہے توجہ نال آئے نہیں وے میں سونا میں گیا تا ہمیں پر ملاقات نہ ہو سکے تو سا مصروف آوے. فرمایا جتنے بھی مصروف ہوں پہلے تساں جڑا آپ نے کام کی طرح میں صرف وہ سامنا چاہنا دی زان گرامی. آج میرا نوجوان جڑا فیس بک تے بہن آلے نا جی تے کچھ لوگوں دی غلط بیانیاں تو 10 روپیہ لیندہ دی زان گرامی میں سنانا چاہنا دی زان گرامی. حضرت عمر پاک نے دستار لہاتے ارشاد فرمایا امام حسین اے میرے سر دے وال توارے صدقے اے میرے سر دے جڑے وال کھڑوتے نا فرمایا اے توارے صدقے او عمر جس تو کفر دائل کے عزیزان گرامی جڑا 22 نہیں 32,000 مربع میل دا مالک ہوئے جڑا میرے آقا جن دے بارے ارشاد فرمائیں اگر میرے بعد نبی کوئی ہویا تو عمر نبی ہویا. میرا آقا ارشاد فرمائیں یہ حق عمر دی زبان دیتے بول دے. میرا آقا ارشاد فرمائیں پہلی امت میں جو حق محدث ہے جی میں آکے قرآن اومے نازل کتاب اومے آوے رب اومے فرماوے. فرمائے میری امت دا محدث عمر پاک ہے جی میں آکے رب قرآنی اومے نازل کر دے. لیکن ادب ہے حدیثان گرامی دی گل مکاؤں عزیزان گرامی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے قدمہ دے تو گرے امام زین العابدین امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ دے قدمہ دے تے گرے تے قدمہ نو چما قدمین شریفہ نو چما. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے سر اٹھوایا ارشاد فرمایا چاچا این نہ کرو جی میں آپ کی ہوندہ ہے عزیزان گرامی. آپ اٹھی کھڑوتے ہیں توجہ آخری جملہ تقریر دا عزیزان گرامی. آپ جڑے اٹھ کھڑوتے نا دی آپ نے فرمایا السلام علیکم. جنہوں نے گال یاد ہو سی انہوں نے پتہ لگ گیا سی. کیا فرمایا السلام علیکم. چاچا جابر سلام تو تسا پہلے کیتا ہا اے ہون کیا سلام تو تسا پہلے کر چکے ہوئے تھے ہون کیا سلام. فرمایا وہ اپنے ملن دا کیتا اے امانت آئی. فرمایا وہ سلام اپنے ملن دا کیتا ہے ہون جڑا سلام پیا کرے نا اے امانت ہے اے تیرے نانے دی امانت چاہیے ودا ہاں کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جنہاں امام حسین مصطفیٰ دی گود دے وچ موجود ہیں نا تے میں گیامی سونے محبوب ارشاد فرمایا جابر اے میرا پتر حسین ہے ایندا پتر علی ہو سی تیرے بوہے تاسی میرا سلام تنے اے امانت ادا پیا کرے نانا جی. قرآن نے اعلان کر کے ارشاد فرمایا سلام علی الیاسین الیاسین تے سلام ہوئے. الیاسین کون ہیں
الیاس تا ایک کے تے اے الیاسین کون نے جی؟ مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا الیاسین تو مراد آل مصطفیٰ ہے جی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سلام علی الیاسین دا مطلب ہے آل مصطفیٰ تے سلام ہوئے پیا۔ اللہ تعالیٰ اے میرے چند الفاظ اپنی بارگاہ قبول فرماوے، اللہ تعالیٰ مرن والے دی مغفرت بخشش فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ۔